کہا یہ پاگل ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو میرے اللہ نے قسم اٹھا کر کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، میرا نبی دیوانہ نہیں ہے۔ آپ کے شہر کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، آپ کے بول کی قسم، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، آدم علیہ السلام سے اللہ نے گلہ کیا ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا، میں نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وہ بھول ہی گئے، اور اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کی ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، میں اسے جو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ، وہ کہہ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے میرے نبی کا گھر میں نے تمہیں پاک کر دیا ہے، آپ کی ازواج ساری امت کی مائیں، آپ کی اولاد حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو دی، آپ کے طفیل موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اللہ اپنے نبی کو بن مانگے کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ اللہ نبیوں پہ سلام بھیجتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی المرسلین، نوح پہ سلام، ابراہیم پہ سلام، ہارون موسیٰ پہ سلام، الیاس پہ سلام، سارے نبیوں پہ سلام۔ اللہ اپنے نبی پر بھی کہتا سلام علی محمد، سلام علی احمد، نہیں، جب اپنے نبی کی باری آئی تو نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اوہو، کہاں سے شروع کیا، کہاں پر ختم کیا؟ ان اللہ، سلام علی ابراہیم، اللہ کا نام کوئی نہیں آ رہا، سلام علی نوح فی العالمین، اللہ کا نام اس میں کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نام نہیں، یہاں کیا ہے ان اللہ، اللہ بے شک اللہ، اور کون؟ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس نبی پر درود پڑھتے ہیں، یہ اس کا عام ترجمہ ہے، اس کا اصل ترجمہ ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل پڑھتے ہیں۔ یصلون کا مطلب ہے مسلسل پڑھنا، اللہ بھی پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے مر جائیں گے، پھر اللہ بھی پڑھتا رہے گا، فرشتے بھی پڑھتے رہیں گے، قیامت آئے گی فرشتے مر جائیں گے، کائنات ختم ہو جائے گی، پر اللہ اپنے نبی پر اس وقت بھی درود پڑھتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم کیوں فارغ بیٹھے ہو، تم بھی اس محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ یہ مقام اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو دیا ہے، قرآن کے ذریعے سے بتا رہا ہوں، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب میرے نبی کے سامنے آؤ آہستہ بولو، آواز اونچی مت کرو۔ جب میرا نبی گھر میں چلا جائے باہر کھڑے ہو کے آواز مت دو کہ باہر آؤ، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، جب تک میرا نبی اندر ہے اسے مت بلاؤ، وہ خود نکلے تو تب اپنی درخواست اس کے آگے پیش کرو۔ میں صرف قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا بلند مقام بخشا ہے۔ تو اللہ تک جڑنے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ کی زندگی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی جو کلمے کا لازم جز۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ ابراہیم خلیل تھے، موسیٰ کلیم تھے، داؤد علیہ السلام لوہا نرم، سلیمان علیہ السلام ہوا تابع، اور عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ، یہ معجزے تھے، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکٹھا رہے گا، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ جب بتا دو، اعلان کر دو، گلاسگو والوں کو بتا دو کہ جو مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو محمدی جامع میں آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں۔ وہی روپ اللہ کو پسند ہے، وہی ادا اللہ کو پسند ہے، وہی زندگی اللہ کو پسند ہے، باقی ساری مردود ہے، کوئی قبول نہیں ہے۔ عرب ہو یا عجم ہو،
کالا ہو یا گورا ہو، سید قریشی پٹھان راجپوت ارائیں جو بھی ہے، محمدی بننا پڑے گا، اس کے بغیر راستہ کوئی نہیں۔ پاسپورٹ ایک ہی ہے، پاسپورٹ ایک ہی ہے، محمدی۔ تمہارا پاسپورٹ ہے نا برطانیہ والا، تو ابھی میں جب آ رہا تھا تو وہ جن کے پاس وہ یہ رتا پاسپورٹ تھا وہ بڑے ایسے فخر سے پیش کر، ہمارا پاکستانی ہم ڈرتے اوپر سے داڑھی پگڑی پتہ نہیں ناپی نہ لین ہم بڑے ڈر کے پیش کر رہے، جن کے پاس وہ صرف برٹش پاسپورٹ وہ بڑے فخر سے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سے میں نے یہ ایک مضمون نکالا ہے کہ قیامت کے دن میرا اللہ بھی کہے گا محمدی پاسپورٹ ہے، لو لو۔ جنت کا اسٹیمپ اسی پہ لگے گی، ویزا اسی پاسپورٹ پہ لگے گا مرد عورت کا جس کے پاس محمدی پاسپورٹ ہے۔ ورنہ جاؤ جاؤ جاؤ، سید قریشی میں کوئی نہیں جانتا کون ہے کون نہیں، پٹھان راجپوت کی کوئی پہچان نہیں ہے، مرد عورت مالدار غنی کی کوئی پہچان نہیں ہے، صرف محمدی پاسپورٹ چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی موجود محفوظ مکتوب ہے بھائیو، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو۔ اللہ کو اپنا محبوب دیکھو نا، ایک بات تو بتاؤ، جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کی چیزیں محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ جانو جو برٹش میوزیم ہے اور وہ جو ادھر ان کا فورٹ ہے دریا کے ساتھ، میں گیا تھا جب پہلے آیا تھا جماعت میں، تو انہوں نے اپنے بادشاہوں کے تاج سنبھال کے رکھے ہیں، برتن سنبھال کے رکھے ہیں، تلواریں ہمارے لاہور کے قلعے میں پڑی ہوئی ہیں اور عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہیں، سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم کمزور ہیں نا، کوئی چیز رہ گئی کوئی چلی گئی۔ ہم نے اپنے باپ کی تحریریں سنبھال کے رکھی، اس کی کتنی یادگار چیزیں ہم نے ابھی تک سنبھال، ان کی وہ پہنا کرتے تھے اچکن، وہ نہ مجھے پوری آتی ہے نہ میرے بھائی کو پوری آتی ہے، لیکن ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا کہ ہمارے باپ کی نشانی ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ضائع ہو گئیں، اپنی ماں کی بہت سی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور زیادہ ضائع ہو گئیں۔ تو میرے بھائیو، تو اللہ تو کمزور نہیں ہے، بڑا طاقتور ہے۔ اللہ کی قسم اس نے اپنے نبی کی ایک ایک چیز کو آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی ہے۔ ایک یتیم کو کون یاد کرتا ہے؟ مجھے اپنی تاریخ پیدائش کا تو پتا، دن کا نہیں پتا، ٹائم کا بھی نہیں پتا، لیکن میں آپ کو اپنے نبی کی بتاتا ہوں۔ 22 اپریل 571 عیسوی، ہندوستانی مہینہ یکم جیٹھ 628 بکرمی، عربی مہینہ ربیع الاول، پیر کا دن، صبح کے 4:20 پر دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ تفصیل میں اپنے بارے میں نہیں جانتا، 4:20 میں نے کیسے کہا؟ صبح صادق کے وقت آپ دنیا میں آئے۔ جب رات ختم ہوتی ہے اور صبح نمودار ہوتی ہے تو 22 اپریل کو صبح کا وقت مکے میں 4:20 پر داخل ہوتا ہے۔ یہ ایک یتیم کے لیے اللہ کا پاک نے تاریخ کا قلم چلوایا اور 1426 سال کا زمانہ ہے، ایک چیز بھی ضائع نہیں ہونے دی ہے۔ غمگین کیسے ہوتے تھے؟ یہ جب آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آج اللہ کا نبی غم میں بیٹھا ہو۔ آپ خوش کیسے ہوتے تھے؟ یہاں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا، پہلے نکلتا تھا زیادہ ہو جاتا تھا۔ آپ کسی کو بلاتے کیسے تھے؟ کبھی انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا، بھائی بات سننا، پورے ہاتھ کا اشارہ، کبھی ایسے نہیں انگلی اٹھائی۔ آپ بیان میں گفتگو کے دوران مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے چوکڑی مار کے، اور دوران گفتگو آپ اس طرح ہاتھ کی حرکت کیا کرتے تھے، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، یہ آپ کی بے ساختہ حرکت یا ویسے کرتے رہتے تھے۔ آپ کو جب غصہ آتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ یہ دو بھمیں، ان میں یہ جگہ خالی، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے، روشن جگہ، یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 حرکت کرنے لگ جاتی تھی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غصے میں بیٹھے ہوئے۔ محفل میں بیٹھنے کا کیا انداز تھا؟ کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، کبھی، ہمیشہ ایسے بیٹھتے، اور ہر آدمی پر ایسے توجہ ہوتی تھی کہ ہر آدمی سمجھتا تھا بس مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، وہ مجھ سے ہی پیار کر رہے ہیں۔ جب آپ کو کوئی الٹی طرف سے بلاتا ادھر سے، مطلب آپ یوں تشریف فرمائیں، تو کوئی آدمی سے کہتا یا رسول اللہ، تو آپ کبھی ایسے نہیں کہتے تھے ہاں کی گل ہے۔ یہ وہ اخلاق ہیں جو ناممکن حد تک ہیں، تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، جی فرمائیے کیا بات ہے۔ ادھر سے کسی نے بلایا تو پھر پورا ایسے مڑنا ہے، پھر ادھر سے کسی نے بلایا تو پورا ایسے پھرتے تھے، جی فرمائیے۔ کبھی گردن ٹیڑھی کا ہاں کی گل ہے، جلدی لازمین ویل کوئی نہیں۔